چائنا کا وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہ وقت جو ہے نا، پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک نیا موڑ ہے، جہاں عالمی طاقتیں ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب متوجہ نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اب صرف خطے کا جغرافیائی مرکز نہیں، بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور توانائی کے کھیل میں ایک اہم کھلاڑی بن کر ابھر رہا ہے۔ آنے والے مہینوں میں دو بڑے واقعات پاکستان کے عالمی مقام کو مزید سٹیبل کر سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دسمبر 2025 میں متوقع دورہ پاکستان اور اس کے فوراً بعد چائنا کے وزیر اعظم کا تاریخی دورہ، یہ دونوں دورے پاکستان کے لیے نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی استحکام کے نئے امکانات پیدا کریں گے۔ سعودی جو ہے نا ولی عہد محمد بن سلمان کا متوقع دورہ اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ایک نئی ڈائریکشن میں داخل کریں گے، اور پچھلے چند برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری، توانائی اور صنعتی تعاون کے متعدد معاہدے طے پائے ہیں، مگر عملی اقدامات میں نو ڈاؤٹ سست روی رہی ہے۔ دسمبر 2025 میں ہونے والے محمد بن سلمان کا دورہ اس تسلسل کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ توقع ہے کہ اس دورے میں اربوں ڈالرز کی نئی سرمایہ کاری منصوبے جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے، جن میں ریفائنری، توانائی کے بڑے پروجیکٹس اور سمارٹ سٹی انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں نئی صنعتی زونز میں جو ہے سرمایہ کاری کی پاسبلٹیز بھی زیر غور ہیں، جو براہ راست روزگار اور برآمدی مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی بہت اہم سمجھا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان عالمی معیشت میں سعودی ویژن 2030 کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان اس ویژن میں ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر جگہ بنا سکتا ہے۔ سعودی قیادت جو ہے اس کا مقصد صرف سیاسی تعلقات نہیں بلکہ ایک مضبوط معاشی پارٹنرشپ بھی قائم کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے ایک تاریخی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ خلیجی دنیا کے ساتھ اپنے روابط کو عملی شکل بھی دے۔ اور محمد بن سلمان کے دورے کے بعد چائنا کے وزیر اعظم کا پاکستان کا متوقع دورہ اس سلسلے کو مزید مضبوط کرے گا۔ چائنا اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ ترقی پر بھی مبنی رہے ہیں۔ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چائنا نے پاکستان کی معیشت میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور جب سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تو چائنا کی وزیر اعظم کا دورہ نہ صرف اقتصادی تعاون کو وسعت دے گا بلکہ نئی صنعتی راہوں کا آغاز بھی کرے گا۔ چائنا کی وزیر اعظم کے دورے کے دوران توقع ہے کہ دونوں ممالک توانائی اور انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون کے حوالے سے اہم معاہدوں پر دستخط کریں گے، خاص طور پر سی پیک فیز 2 کے منصوبے، جن میں صنعتی زونز، ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ اور زرعی ٹیکنالوجی کے منصوبے شامل ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے لیے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اکانومی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ای کامرس کے شعبوں میں بھی چائنا کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی توقع ہے۔ دونوں دوروں کا تسلسل پاکستان کے لیے ایک واضح اشارہ ہے کہ خطے میں اس کا کردار بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب، چائنا اور رشیا جیسے ممالک پاکستان کو ایک سٹیبل، پرامن اور ترقی یافتہ پارٹنر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان تعلقات سے نہ صرف بین الاقوامی سرمایہ کاری بڑھے گی بلکہ پاکستان کو توانائی کے بحران، بے روزگاری اور معاشی دباؤ سے نکلنے کا رستہ بھی ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔